رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو لوگوں میں سے کنجوس ترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 1434 سنہ ہجری کے سفر المظفر کی 13ویں شب ہے. ماہ رضا اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اسی سلسلے میں یوم رضا کے سلسلے میں الحمدللہ آج کل فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں کچھ دیر میری بھی شرکت الحمدللہ ہو جاتی ہے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے. اول تاخیر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. ڈھونڈنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر، بلکہ جب سلسلہ پورا اختتام پذیر ہوگا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی نیکیوں کا جو میرے پاس موجود ہے، اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، اس کا ثواب برائے سوال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر، آمین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے.
सल्लु अलल हबीब صلی اللہ تعالی सल्लल्लाहु علی तआला محمد अलैहि صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام محمد آصف ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں اور صدقے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ صدقے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کافی لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ دن کے حساب سے کرنا چاہیے، یعنی کہ بدھ کے دن، منگل کے دن، کئی لوگوں ہر انسان کا الگ الگ دن مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں مزید تفصیلاً بتا دیا جائے کہ بھئی یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ دراصل صدقے کا معنی بہت وسیع ہے۔ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، اور رمضان المبارک گزار کر جو ہم عید کا جو ہمارا فطرہ ہوتا ہے اس کا تو نام ہی صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ پتہ چلا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، اور نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں۔ اب جو فرض صدقہ ہے اس کا ایک ٹائم ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جیسے جگہ دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ سال پورا ہو تب فرض ہوگی، اور صدقہ فطر کے لیے رمضان المبارک کی ترکیب۔ اس کے علاوہ احرام کے صدقے، تو ان کے اپنے اپنے مواقع ہیں۔ منت کی کوئی رقم مانی ہے اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے، اور اس کے شرائط پائے گئے منت، جبکہ وہ منت کہلائے، تو پھر اس کا اپنا سلسلہ۔ تو اب یہ کہ عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہے دے دے۔ بعض اوقات عاملین بتاتے ہیں صدقہ کہ کالا بکرا دے دو، سفید مرغی دے دو، اس طرح کے صدقات جو ہے تو ان میں بھی کوئی مانع شرعی نہ ہو تو یہ بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کسی عامل نے بطور علاج کہا کہ کالے بکرے کا صدقہ نکال دو، تو اب ٹھیک ہے، اس صدقہ نکال دیا جائے، اس کو ذبح کر کے گوشت بانٹتے جس طرح وہ عامل ہدایت کرے، جبکہ اس میں کوئی ناجائز صورت نہ ہو۔ اب اگر عامل نے کہا کہ بھائی اس کی سری، پائے اور چمڑا اس کو کوئی چوک میں جا کے دفن کرنا ہوگا، گوشت قبرستان میں جا کے پھینک کے آ جاؤ، تو اس طرح کے پھر نہیں مانے جائیں گے، پھر یہ صدقہ نہیں ہے، پھر اس میں تضییع مال پایا جائے گا تو پھر یہ حرام ہو جائے گا ایسا کام کرنا کہ اس میں مال ضائع کرنا پڑے۔ تو باقی یہ کہ وہ کوئی منگل اور بدھ اور اس کی تخصیص نہیں ہے، جب چاہے صدقہ دے دے۔ احادیث طیبہ میں اس حوالے سے ترغیب آئی ہے کہ صبح کے وقت جو ہے وہ صدقہ کیا جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 2 حدیثیں اس حوالے سے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد میں نقل فرمائی ہیں۔ ایک حدیث طبرانی شریف کے حوالے سے ہے کہ ارشاد فرمایا کہ صبح ہی صبح صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو دیلمی کے حوالے سے آپ نے نقل فرمائی، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ صبح کے صدقے آفتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو صبح کے وقت صدقہ کرنے کے یہ فوائد سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر نقل فرمائے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ہاں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک فضیلت کے اعتبار سے یہ، اور ان روایات سے کہیں بھی یہ طے نہیں ہو سکتا کہ یہی صدقہ دینے کے اوقات ہیں اور ان کے علاوہ صدقہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو بے شک یہ افضل اوقات بتائے گئے آپ کو، تو اگر اس کے علاوہ بھی اگر دن کو دے، رات کو دے، تب بھی صدقہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ مقبول ہے۔ لیکن وہ حدیث بہت پیاری ہے کہ ان کی رعایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ فائدہ ہوگا، اور بیپاری ہوتا ہے 2 پیسے کا فائدہ دیکھتا ہے، تو جو زیادہ زیادہ بہتر کام ہو وہ کیا جائے۔ صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، یہ بھی صدقہ ہے، تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ موقع ہو، اب کسی کے یہاں میت ہوئی پڑی ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے اور آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، تو اب یہ صدقہ یہاں موقع نہیں ہے نا صدقہ دینے کا، کہ وہ الٹا مطلب اس کے دل میں ناراضی پیدا ہو جائے گی کہ یار میری ماں فوت ہو گئی اور اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ تو موقع محل کے حساب سے مسکرانا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کے سامنے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میں نے سن رکھا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں جو لوگ شامل ہیں وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے، تو اگر کوئی اس خوش فہمی میں نیکی کرنا چھوڑ دے یا کم کر دے تو پیارے باپا جان ذرا اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو یعنی اس قول پر تو بہت کلام بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ تو حدیث پاک ہے،
ایسی حدیث پاک ہے کہ جس سے انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب کیا نماز پڑھنی تھی اور کیا روزے رکھنے تھے، کیا زکوٰۃ دینی تھی، اگر کوئی ایسا ذہن بنا لے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، حدیث بھی صحیح صحت کے درجے کی حدیث، اس میں فرما دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو بظاہر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنے کی بھی حاجت نظر نہیں آ رہی، نعوذ باللہ. تو آخر وہ حدیث کی شرح بھی تو دیکھیں گے نا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے. بہرحال یہ کہ تمام ضروریات دین پر ایمان لانا پڑے گا، لانا ضروری ہے. محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ ضروریات دین تمام جو ہے اس پر مطلب ایمان رکھنا ہوگا، فرشتوں کو بھی ماننا ہوگا، جنت دوزخ کو بھی ماننا ہوگا، قیامت کو بھی ماننا ہوگا. صرف اتنا مطلب حصہ لے کر کہ اب وہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو جنت میں داخل ہو گئے، تو یہ مراد نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے افعال حدیثوں میں بیان کیے گئے کہ جن کے کرنے سے وہ جنت کی بشارتیں ہیں. تو اب یہ کہ پھر آدمی وہی فیل کر لے اور بس بولے اب مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. نہ خود درود شریف کے اتنے فضائل ہیں جنت میں جانے کے لیے، شفاعت کے لیے، تو درود شریف پڑھتا رہے آدمی. ایک بار سبحان اللہ کہہ لے تو جنت میں ایک درخت بن جائے گا. تو اب آدمی ذہن بنا لے کہ میں نے سبحان اللہ کہہ لیا، جنت میں درخت بن گیا، اور جنت کا درخت جنت میں ملے گا، دوزخ میں تو ملنے سے رہا، تو بھائی اپنے ہو گئے جنتی، اب کیسی نماز کیسا روزہ. تو یوں تو مطلب ہے کہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. بے شک یہ ایک بشارت ضرور ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اس طرح کا ارشاد کہ میرے مرید کو توبہ نصیب ہوگی. تو توبہ نصیب ہونے کے لیے اور بھی فضائل ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں یہ کہ امید ہے کہ توبہ نصیب ہوگی اور خاتمہ بالخیر ہوگا. اس طرح کے بہت سے افعال ہیں. تو اس لیے وہ بھی ایک فضیلت کے باب میں، اور سارا دار و مدار جو نا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو توبہ نصیب ہوگی، اور چاہے گا تو جنت ملے گی، چاہے گا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو اس لیے ایک فعل کو لے کر سارے اسلام کی عمارت جو ہے نا وہ نہیں ڈھائی جاتی. جیسے حدیثوں میں کہ جنت تلواروں کے سائے میں، اب دو چار تلوار لٹکا لو سر پہ، جنت میں تلواروں کے سائے میں پڑا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا. تلوار لٹکاؤ گے تو پولیس آ جائے گی، خطرہ ہے. ہمارے یہاں تلواریں لے کر گھومنے کا نہ رواج ہے، نہ اس کی اجازت گورنمنٹ دے گی آپ کو. تو میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں یہاں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد رضوان اتاری، میرا تعلق شہزاد پور شہر سے. پاپا جان، آپ کی دلجوئی کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل میں نے نیت کی ہے کہ 3 فتاوی رضویہ مکمل سیٹ خرید کر 3 علماء کو دوں گا انشاءاللہ عز و جل. اس 25 کی نسبت سے نیت کی ہے. اور میرے چھوٹے بھائی ارسلان اتاری کو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے، برائے کرم اس کے لیے اور میرے مدنی مدنے کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ارسلان بھائی کو اور آپ کے مدنی منع کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. آپ سب کو بے حساب بخشے، طبیعت خوش کر دی. اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں آپ کا بیڑا پار کرے کہ آپ 3 فتاوی رضویہ شریف کے سیٹ دے رہے ہیں 3 علماء کو. تو اس میں میری مدنی التجا یہ کہ ان علماء کو دے کہ پہلے معلوم کر لیں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگر پہلے سے ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ ڈبل ہو جائے گا. اچھا، ایک تو یہ دیکھ لیں. پھر دوسرا، کوئی ایسی صورت ہو آپ کے پاس کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اس سے استفادہ کریں گے یا صرف سجا کے رکھیں گے. تو اگر استفادہ کرنے والے آپ کو لگے تو یہ دینا ہے نا کہ اپنے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اس سے.
تو یہ بہت اچھی نیت ہے اور لائق تقلید کام ہے آپ کا. ہمارے دیگر ناظرین کو بھی اس طرح کے کام کرنے چاہیے. فتاوی رضویہ شریف کو عام کیجئے. کنز الایمان جو کہ قرآن کریم کا مستند ترین ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا, اس کو عام کیجئے. بہار شریعت کو عام کیجئے کہ یہ امت کے لیے رہنما کتابیں ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. فتاوی رضویہ کے جو اتنے بھوکے ہیں سائی بھائی, ہمارے طلبا, ہمارے اساتذہ بیچارے سب خرید نہیں سکتے. تو اگر کوئی ایسی ہے مطلب مخیر اسلامی بھائی تو اب ہمیں وکیل کریں اس کا. ہمیں سے مراد میری ذات کو نہیں, ہماری مجلس کو, دعوت اسلامی کے مطلب جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے ذریعہ مجلس کو جو ہے وہ اس کو آپ ترکیب بنائیں. جامعۃ المدینہ کی مجلس کے ذریعے ترکیب بنائیں کہ جن طلباء کو ضرورت ہو ان کو یہ پوری جو ہے نا سیٹ یہ دلا دیں. یہ ثواب جاریہ کا وہ خزانہ ہوگا کہ شاید مرنے کے بعد آپ کو یوں لگے گا کہ میں یار کہاں میں دولت جمع کر کے مرا یار, فتاوی رضویہ یہ سب لٹا دیتا تو آج میری آخرت میں چاندی ہوتی. نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی. ایسی ہی نعمت ہے فتاوی رضویہ کے جس کی انتہا نہیں. میں آپ کا بیٹھا ہوا ہوں تو یوں سمجھے فتاوی رضویہ نے مجھے پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے. تو رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب وہ مختصر سا رسالہ ہے. اس کو اسلامی بھائیوں کو پڑھنا چاہیے. بہت پیارا رسالہ ہے, مدینہ رسالہ ہے. باپا جان, آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اس کی عظمتوں کا بیان تو کیا ہے, لیکن جس نے پڑھا ہی نہیں ہے یا دیکھا بھی نہیں ہے, تو اگر آپ کوئی ایسی مثالیں دے دیں جس سے اس کی عظمت اور رفعت کا اس کو احساس ہو, پتہ چلے اس میں ہے کیا. جیسے کچھ تو بھی بیان ہوا صدقے کے حوالے سے کہ فتاوی رضویہ میں کیا نہیں ہے, میں کیا آپ کو دوں اس میں سے. تفسیر اس میں ہے, شرح حدیث اس میں, آیتیں اس میں, روایتیں اس میں, احادیث اس میں, حکایتیں اس میں, فقہی جزیات اس میں ہیں, اور سب سے جو اہم اس میں جو ہے نا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنا, یہ سب کا کام نہیں ہے. لیکن قرآن و حدیث اور بزرگان دین یعنی فقہاء کرام کے جزئیات لے کر پھر اعلیٰ حضرت نے جو اقول کیا ہے نا, اقول میں کہتا ہوں, یہ سمجھو کہ فتاوی رضویہ کی جان ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنی بحثیں کی ہیں, صفحے کے صفوں پر بحثیں ہی بحثیں. ہم اپنے عقل ڈھونڈتے, اپنے کو زیادہ عقل ہے تو نہیں کہ ہم فقہی جزیات میں طے کر سکیں کہ کون سا قول راجح ہے, کون سا مرجوح ہے. اب عقل ڈھونڈو, عقل کا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, تو جو اعلیٰ حضرت فرمائے بات وہ اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں, علم کا دریا ہوا ہے موجزن تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, بولو فیض رضا جاری رہے گا, انشاءاللہ جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, جاری رہے گا اور ساری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا, فیض رضا رہے گا, فیض رضا جاری, فیضان رضا جاری رہے. جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے, اہل قلم کی آبرو
نکتا رضا کا ہے دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے دریا فصاحتوں کے رواں شاعری میں ہے یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف جمالی ہے. میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. ویسے میں نواب شاہ سندھ کا ہوں. میرا بابا سے سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو جب جنازے کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو کبھی گھر کے صحن میں یا باہر کوئی جگہ میں جنازہ کرتے ہیں یا تو قبرستان میں کوئی جگہ ہوتی ہے وہاں جنازہ کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب قبرستان میں میت کو دفن کرتے ہیں دفن کرنے کے بعد وہاں کچھ لوگ وہیں پہ دعا مانگتے ہیں اس میت کے لیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے قبرستان کے حدود سے باہر دعائیں مفرض کرتے ہیں اس کے لیے اور ایک آدمی کو وہاں کھڑا کر کے آتے ہیں. میں اپنے بابا سے سوال پوچھوں گا کہ کیا یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر گھر کا صحن بڑا ہے اور وہاں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگر باہر پڑھتے ہیں تو پھر ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں لوگوں کا راستہ نہ رکے. اسی طرح قبرستان میں بھی کوئی ایسی جگہ بنی ہوتی ہے کہ جہاں قبروں پر کھڑا رہنا نہ پڑے. ایسی کوئی فریش جگہ ہو جہاں پہلے قبریں تھی اور مٹا کر اگر وہ ادھر جگہ بنا دی تو ناجائز ہے، گناہ ہے. البتہ ایسا نہیں ہے تو کوئی فریش جگہ پر اگر جنازہ پڑھتے قبرستان میں جا کر تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 347 سے تقریباً 359 تک ایک تفصیلی فتویٰ آپ نے لکھا ہے جس میں اگر قبر سامنے ہے تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے احکام کیا ہیں، دائیں بائیں ہیں، پیچھے ہے تو کیا احکام ہیں. اسی طرح قبرستان میں نماز پڑھنے کے حوالے سے تو اس میں وہی خلاصہ ہے جو آپ نے تقریباً ارشاد فرمایا کہ کوئی فریش جگہ ہے جو باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے اگر رکھی گئی ہے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ورنہ عام طور پہ آپ نے فرمایا کہ قبرستان میں یا تو صورت یہ ہوتی ہے کہ قبریں مٹی ہوئی ہوتی ہیں تو اس پر نماز پڑھنا یہ بھی ناجائز ہے. اسی طرح جو مٹی وغیرہ وہاں پر ہوتی ہے وہ عام طور پہ جب نکالی جاتی ہے تو وہ قبروں ہی کی ہوتی ہے اور اس میں اس بات کا ایک ظن ہوتا ہے کہ یہ جو مردے اس میں دفن کیے گئے تھے اور ان کی جو نجاست تھی اس سے وہ متلوث ہو کر آتی ہے، یعنی وہ اس میں نجاست ملی ہو، اس بات کا ایک اندیشہ اور ایک گمان ہوتا ہے. تو پھر ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے مختلف احکام ہو جاتے ہیں. کم از کم مکروہ تنزیہی تو وہاں پر پہنچتا ہی ہے. اس لیے فقط اس مقام پر قبرستان میں نماز پڑھی جائے گی کہ جو باقاعدہ اس انداز میں تیار کی گئی کہ وہاں پر نماز پڑھی جا سکے، چاہے وہ عام نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو. تو اس کی ساری تفصیل سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 347 سے تقریباً 359 تک بیان فرمائی ہے. اور دوسرا یہ کہ تدفین کے بعد وہاں دعا کرنا یہ بھی جائز ہے. قبرستان سے باہر نکل کر دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ میت کے گھر پہ آتے ہیں اور وہاں بھی باہر کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اچھا، اب قبر پر آدمی کھڑا رکھتے ہیں، اب پتہ نہیں اس میں کیا تصور ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. کوئی ایسا تصور ہے کوئی الٹا سیدھا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے بارے میں پھر حکم اسی کے مطابق ہوگا. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ کہ
अगर कोई मकसद ही नहीं है तो एक फजूल काम हुआ ये काय को खड़ा रखा है। तो खुदा बेहतर जाने कोई इसका मैंने पहली बार सुना कि एक आदमी इस तरह खड़ा रखते हैं, कितनी देर खड़ा रखते हैं ये भी नहीं बयान किया। हदीस मेरे आका प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से तो यही मुस्तफाद है कि उस वक्त तक कब्र को ना छोड़े कि जब तक एक ऊंट ज़बहा करके तकसीम ना कर दिया जाए। बाबा 3 दिन का इमाम अहले सुन्नत की वसीयत याद आती है कि आपने 3 दिन का फरमाया था कि 3 दिन कुरान पाक की तिलावत की जाती रहे ताकि मेरा दिल लग जाए। वसीयत में कुछ इस तरह का इरशाद फरमाया। हाँ, तो बहरहाल ये कि वहां इतना कम से कम रुका जाए कि ऊंट ज़बा होकर तकसीम हो जाए। ये रुकना मुस्तहब है, नहीं रुके तो गुनाहगार नहीं है। तदफीन के बाद चले गए तो अब एक आदमी क्यों रोका है? इसलिए रोका है कि ये मस्जिद बेचारा ये तिलावत करता रहे ताकि अंदर उसको उनसियत मिलती रहे और इसको ये इसाले सवाब करता रहे या खड़े खड़े दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, कलमा तैयबा पढ़ता रहे। तो अगर कोई इस नियत से कि उसको मैयत को इससे उनसियत होती है, जब कोई पढ़ेगा इसाले सवाब करेगा। और 40 कदम वो चलने का भी उसमें सवाल में था कि वो 40 कदम चलते हुए वो कुछ कलमा शरीफ वगैरह पढ़ते हैं। तो अगर इसको भी ये वाजिब नहीं समझते और घर में ये पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए। और 40 कदम ही क्यों, पढ़ते रहना चाहिए। हाँ, जिसको मतलब यानी कि पढ़ने की वजह से वो फिक्र मदीना में, ये इस्तिलाह हमारी, यानी मुहासबे में और अपनी मौत याद करने में रुकावट बनती हो तो वो ना पढ़े, बल्कि अब वो गौर व तफक्कुर करे, अपनी मौत को याद करे, कब्र के अहवाल और अहवाल को तसव्वुर में लाए। तो ये भी बहुत सवाब का काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा, मैं मोहम्मद नासिर रजा अत्तारी साउथ कोरिया से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ कोरिया में भी इस्लामी भाई मदनी चैनल देखते हैं और मदनी मुज़ाकरे में आपके साथ शरीक रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा नेकी की दावत के लिए किस किस शहर में तशरीफ ले गए? अगर किसी और मुल्क का भी सफर किया है तो इसके बारे में भी इरशाद फरमा दें, कुछ मदनी फूल अता फरमा दें, नवाज़िश होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे जलसों में शिरकत नहीं फरमाते थे, सिर्फ 3 बार साल में 3 बार आप बयान फरमाते थे जलसों में। एक तो जश्न विलादत के मौके पर, दूसरा अपने वालिद गिरामी के उर्स शरीफ पर, तीसरे अपने मदरसे के वो दस्तार फजीलत के जलसे में। तो चूंकि ये मुफ्ती थे और मैं वैसे भी कहा करता हूं कि जो मुफ्तियान किराम वाकई मुफ्ती होते ना तो उनको इतना टाइम भी नहीं होता है, दिलचस्पी भी नहीं होती, तो जलसों में नहीं आते। और मैं ये भी कहा करता हूं कि जो जलसों में ही नजर आता रहे ना, नाम के साथ मुफ्ती लगा हो, तो वो जो गहरे मसाइल होते हैं ना उसमें उनको शर्मिंदा ना किया जाए। वो नहीं, एक आदमी हर काम नहीं कर सकता। तो जो दारुल इफ्ता से वाबस्ता हो ना मुफ्ती, वो मसाइल में ज्यादा पक्का होता है, यानी उसको याद ज्यादा रहता है, अगरचे उन्होंने भी पढ़ा होता हो लेकिन भूल जाता है आदमी। तो जो भी अमल है ना वो जारी रखा जाए तो ही वो उस पे अपने आदमी को अबूर रहता है, वरना हाफिज कुरान है। आपने नोट किया होगा कि रमजान मुबारक जब करीब आते हैं तो एक दूसरे को दुआओं के लिए बोल रहे होते हैं और झुके पड़े होते हैं, मेरे को मुसल्ला सुनाना है, मेरे को मुसल्ला सुनाना है। तो पता चला ये बस तरावी पढ़ने के लिए इसने हिफ्ज किया है, सारा साल भुलाए बैठा है और इसको दौर नहीं करता। तो सारा साल ही कुरान पढ़ना और अल्लाह की रजा के लिए पढ़ना है, और मुसल्ला सुनाना वो भी अल्लाह की रजा के लिए। अगर तरावी पैसे के लिए पढ़ता है फिर तो वैसे ही गुनाहगार है। और आजकल तो इसको भी लोगों ने, बनाने वालों ने एक प्रोफेशन बना ही लिया ना,
معاذ अल्लाह। तो बहरहाल ये कि सरकार आला हजरत ने इस तरह, मतलब चूंकि आप जलसों में शिरकत आपकी सीरत में यही पढ़ा कि नहीं फरमाते थे, तो और आमतौर पे जो दौरे होते हैं ना नेकी की दावत के लिए इस तरह के उलमा के, तो वो बयान फरमाने के लिए होते हैं। हमारी तरह मदनी काफिलों में जैसे हम मस्जिद में 3-3 दिन के लिए बैठते हैं या 30 दिन का सफर करते हैं, वो अंदाज उन दिनों नहीं था। तो उनका अपना अंदाज था नेकी की दावत आम करने का। तो इन्होंने ज्यादातर कलम इस्तेमाल फरमाया, और आज ये कलम ही तो है कि आज हम कंजुल ईमान पर नाज करते हैं, फतह रज़विया शरीफ पर नाज करते हैं। अगर ये सिर्फ वो माइक पे जलसों में आकर खिताब फरमाते, काम वो भी अच्छा होता, लेकिन जाहिर है हम उससे इस्तिफादा शायद इस वक्त ना कर रहे होते। तो बयान से ज्यादा पावरफुल अंदाज जो अब समझ में आता है कि वो तहरीरी काम है। इमाम बुखारी ने हमको तहरीरी काम दिया ना, बुखारी शरीफ। इसी तरह कसीर उलमा ने वो लिख कर हमको दिया, बाहर शरीयत सदर शरिया ने लिख कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको काम आ रही है, और वो काम आती रही क़यामत तक इंशाअल्लाह। ये तहरीरी फैजान जारी रहेगा। बयान का फैजान जो है ना, वो बस आरजी सुनने वालों के हद तक ज्यादातर होता है। फिर खैर अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई कि इसकी ऑडियो बनती है तो वीडियो बनती है, लेकिन ऑडियो वीडियो से भी इतना इस्तिफादा नहीं हो पाता जितना कुतुब से इस्तिफादा होता है। अलबत्ता आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी में सफर जरूर हुए हैं। 2 बार तो आपने मदीने मुनव्वरा ज़ादा अल्लाह शरफ़ा व ताज़ीमा का सफर किया है, और दोनों बार हज की सआदत पाई है आपने, और दीगर शहरों में भी आना जाना हुआ है जो इनके मलफूजात वगैरह में और हयात आला हज़रत में इसके किस्से मिलते हैं। यहाँ तक कि आपका बाबुल मदीना कराची में भी वुरूद मसऊद हुआ है, यह भी लिखा है। अब अल्लाह करे कि वो मकान पता चल जाए कि जिस मकान को अपने कुदूम मेमनत लुज़ुम से इन्होंने आली शान बनाया, तो यार हम उस मकान की जियारत कर लें यार। वहां की थोड़ी सी मैं तो धूल उठा लाऊं यार, मगर मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं किस मकान में कहाँ ठहरे थे। खुदा जाने अब वो मकान भी बाकी है या नहीं है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। शहर में हम तो इनसे मोहब्बत करते हैं। शहर में तशरीफ लाए थे बाबा। अब ये कि लिखा है कराची में तशरीफ लाए थे, अब वो कहाँ तशरीफ लाए थे ये नहीं पता, किसके घर गए, कहाँ ठहरे, कुछ नहीं पता। कराची आए ये लिखा है कि किसी मकान में ठहरे हो तो उस मकान में कोई चुपचाप फेरा लगा के आ जाए अपने यार, कि जा अल्लाह के वली के कदम आ जा, हमारे लिए तो वो तबर्रुक है यार। बापा जान, ये याद पड़ रहा है कि सफ़र हज पर से जब वापसी आपकी हुई तो बाज़ वजूहात की बिना पर आपका जो जहाज़ था जिसमें पानी समुद्री जहाज़ से आप तशरीफ़ ला रहे थे वो कराची की बंदरगाह पर आया। ये तो हयात आला हज़रत में है। उस बंदरगाह पर आने के बाद आप जहाज़ से तशरीफ़ लाए और कराची के किसी मकाम पर आपने कोई वक्त गुजारा या ठहरे, इस तरह की कोई वो कोई रिवायत नहीं है कि शहर के अंदर वुरूद नहीं हुआ, इन्हें हुआ हो तो लिखा नहीं है। और जाहिर है कि जो सफर में होता है इस तरह जहाज में, तो वो फिर किसी के घर जा नहीं सकता अगर जहाज रुक भी जाए तो। बहरहाल चलो, कराची की फजाओं में मेरे आला हज़रत गुजरे तो हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी तशरीफ ले गए, मुख्तलिफ ममालिक का कोई याद नहीं पड़ता ये कहीं गए हों। और ये बाबुल मदीना से गुजरना वो भी बाकायदा सफर करना नहीं कहलाएगा, वो तो ज़िम्नन गुजरे थे वहां से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो है आला हजरत से बहुत प्यार करते हैं, तो बायस मोहब्बत जो है उनका जो जिस्मानी तस्वुर है वो हमें थोड़ा बता दें कि वो उनकी पेशानी मुबारक कैसी थी, वो इमामा शरीफ कैसे बांधते थे, उनकी ये मोहब्बत की वजह से जो हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि आला हजरत जो है जिस्मानी हिसाब से कैसे थे, खाते पीते थे कैसे थे, ये जो है पूछना था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسمانی اعتبار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش اندام، جس کو بولتے ہیں انگلش میں اسمارٹ تھے، نہ موٹے تھے نہ بالکل ہی پتلے تھے. امامہ شریف سر پہ سر اقدس پر سجاتے تھے. قد آپ کا واجبی سا تھا، پستہ قد نہیں تھے کیونکہ درمیانہ قد تھا. غذا بہت کم تھی، 1.5-2 بسکٹ شوربے کے ساتھ کھاتے تھے، یہ لکھا ہے غالباً. یعنی کہ تھے تقلیل غذا پر عامل تھے. جو بھی صوفیہ کرام ہوتے، بزرگان دین ہوتے، تو ان کے 3 مین مطلب یعنی کہ ان پر عمل ہوتا ہے ان کا عموماً، کہ تقلیل کلام، تقلیل طعام اور تقلیل منام. تقلیل کلام، تقلیل طعام، تقلیل منام. کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تینوں میں پورے تھے کہ آپ یعنی کہ اچھا کلام بولنا تو گھنٹوں بولے، جس میں نیکی کی دعوت ہو، اصلاح کی صورت ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں نے عرض کیا نا کہ وہ بیانات تو ان کے زیادہ منقول ہیں نہیں، لیکن کیا ہے تو پھر بہت طویل بیانات کیا آپ نے جب کیے. تو بہرحال تو یوں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا، پھر سادگی بہت تھی اعلیٰ حضرت کے لباس میں. کوئی ایسا کرو فر اور وہ ٹپ ٹاپ جس کو بولتے ہیں نا، وہ انداز نہیں تھا، سادہ تھے. چہرے اقدس پر پوری داڑھی تھی. امید ہے زلفیں بھی ہوں گی، اب پڑھنا یاد نہیں آ رہا مجھے، زلفیں تو ہوں گی آپ کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پاپا جان، میں شیخ امتیاز اطاری، ضلع میاں والی، تحصیل پپلا سے. پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھتے وقت لوگ نیت کرتے ہیں، اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، مگر لائٹ چلی جاتی ہے، پھر مدنی مذاکرہ کٹ آف ہو جاتا ہے. پاپا جان، کیا اس کے بعد بھی ہمیں وہ ثواب ملتا رہے گا؟ اللہ اللہ. ہاں، لائٹ چلی گئی، مدنی مذاکرہ سننے سے رہ گئے، افسوس ہوگا. اور یہ کہ لائٹ نہ جاتی تو یہ دیکھتے، یہ ذہن تھا، نیت کر لی تھی، تو اس نیت کا ثواب ملے گا. کیونکہ وہ نیت کا یہ فائدہ ہے نا کہ وہ عمل سے بہتر ہے، جو حدیث شریف ہے. تو اب عمل سے رہ بھی گیا نیت کرنے کے بعد، تو اس عمل کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ نیت کا ثواب ملے گا. کہ نیت کرنا، اچھی نیت کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے، کار ثواب ہے. جبکہ وہ اچھی نیت کا محل اور موقع بھی ہو، وہ اچھی نیت بر محل ہو، موقع کے مطابق ہو، نیت ہو بھی واقعی اچھی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، سب سے بہترین کیا چیز ہے صدقہ دینے کے لیے؟ پارہ 4 شروعات کی آیت کا حصہ ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. اس کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے، بر سے تقوی و طاعت مراد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہو یا نافلہ، سب اس میں داخل ہے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرے
وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی ہو۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب ہے، یعنی شکر مجھے پیاری اور پسندیدہ ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال یعنی مال میں بیرحا نامی باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا مجھے اپنے اموال میں بیرحا سب سے پیارا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ نے بایماء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنے اقارب اور بنی عم یعنی اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں اس کو تقسیم کر دیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا وہ ہمارے یہاں بھی ہے نا جب ٹھیک ٹھاک سردی ہے نا، اور بھی باب المدینہ میں بھی آ گئی یہاں، تو موزے پہنے جاتے ہیں سردیوں میں پاؤں کے۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ پاؤں کے موزوں کا کیا، کون سے رنگ کے موزے پہنے ہم لوگ؟ ہے کچھ اس میں رہنمائی؟ کہہ رہے پاکستان میں ریکارڈ سردی پڑ رہی ہے۔ اچھا، اپنے کو ادھر کا ہے۔ اب موزے پہننا تو جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، موزے پہننا چاہیے، مشورہ ہے۔ جیسے پاؤں پھٹتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو، ایڑیاں پھٹتی ہیں، جب جس کی بیٹھنے کا کام ہوتا ہے فرش پر تو اس کے جو ٹخنے کا پچھلا حصہ ہے اس کے قریب بھی پھٹتا ہے زمین پر آ کے، تو وہ پھر پھٹنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے وضو میں، اور تو اس لیے موزے اگر مستقل پہنے رہے نا سردیوں میں تو امید ہے کہ پاؤں نہیں پھٹیں گے۔ پہن آ رہا ہے باہر، اتار دیا پھر پہن لیا، پھر ایک دن تک اتار دیا تو مشکل ہے، وہ وضو کیا واپس پہن لیا، اس طرح مطلب موزے پہننے چاہیے۔ اب رنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ عالمگیری میں یہ جزئیہ ہے۔ فرعون نے لال رنگ کے موزے پہنے، اس کے وزیر حامان نے سفید موزے پہنے، اور علماء کی طرف منسوب کیے کالے موزے۔ تو اب خیر اس کا فی الحال تو کوئی رواج نہیں ہے، نہ عوام کو اس کا معلوم، کالے اور لال اور یہ سفید، اور جو موزہ اپنی پسند کے رنگ کا ہی عوام خواص غالباً سبھی پہن رہے، نہ علماء نے کوئی کالے کو اب مخصوص کیا ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی بادشاہ نے کالے موزے، بلیک موزے بارگاہ رسالت میں نظر کیے تھے، کہ گفٹ کیے تھے۔ نجاشی بادشاہ کو تابعی کہیں گے، اگرچہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے بڑی والہانہ محبت کا اظہار کیا، تعاون کیا اور ایمان بھی لے آئے، لیکن چونکہ بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری نہیں ہوئی اور انہوں نے زیارت نہیں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے یہ صحابی نہیں کہیں گے، ان کو تابعی کہیں گے۔ مگر یہ جو موزے ہیں، جو نائلون کے جو موزے پہنتے ہیں، وول یا نائلون کے، ان موزوں پر تو وہ جیسے جو پانی وہ جو مسح کرتے وہ نہیں، اس کے اوپر تو جو دوسرے جو چمڑے وغیرہ کے موزے پہنتے ہیں اس پر مسح ہوگا۔ جو شخص موزہ پہنے ہوئے ہو وہ اگر وضو میں بجائے پاؤں دھونے کے مسح کرے جائز ہے، اور بہتر پاؤں دھونا ہے، بشرطے کہ مسح جائز سمجھے۔ اور اس کے جواب میں بکثرت حدیثیں آئی ہیں جو قریب تواتر کے ہیں۔
اسی لیے امام کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس کو جائز نہ جانے، یعنی موزے کے مسحے کو جائز نہ جانے، اس کے کافر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جس پر غسل فرض ہے وہ موضوع پر مسحہ نہیں کر سکتا۔ مسئلہ عورتیں بھی مسحہ کر سکتی ہیں، یعنی جس پر غسل فرض ہے وہ تو کر ہی نہیں سکتے، عورت ہو یا مرد، مگر یہ کہ مردوں کے علاوہ عورتیں بھی وضو کے لیے مسح کر سکتی ہیں، یہ مراد ہے۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں۔ نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں۔ یہ ٹخنا اس کو بولتے ہیں، یہ ہڈی جو ابری ہوئی ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے، یہ پنڈلی ہے، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسحہ درست ہے۔ ایڑی نہ کھلی ہو، ایڑی اس کو بولتے ہیں، یہ کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ایڑی۔ موزہ پاؤں سے چپٹا ہو کہ اس کو پہن کر آسانی کے ساتھ خوب چل پھر سکیں۔ نمبر 3، چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، اور باقی کسی اور دبیز چیز کا، جیسے کرمچ وغیرہ۔ ابھی ہمارے یہاں جو موزے پہنے جاتے ہیں اس کا بہت غور سے سن لے۔ ہندوستان میں، پہلے ہندوستان تھا، پاک و ہند کہتے تھے، بلکہ اب تو یہاں بھی دنیا میں جگہ جگہ پر جو موزے پہنے جاتے ہیں عموماً، تو ہندوستان میں عموماً سوتی یا اونی موزے پہنے جاتے ہیں، ان پر مسحہ جائز نہیں، ان کو اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے۔ وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا ہو۔ یہ ہندوستان میں جو عموماً سوتی یا اونی ہے نا، اس سے ہٹ کر مسئلہ ہے، یعنی وہی کہ چمڑے کا ہو یا صرف تلا چمڑے کا، اور باقی کسی دبیز یعنی موٹی چیز کا، جیسے کرمچ وغیرہ۔ اس میں باپا ریگزین بھی جو ہے وہ اس پہ بھی گزارا ہو جائے گا، پانی سرائیت نہ ہو، دبیز ہونا چاہیے۔ جزیات میں یہ لکھا ہے کہ ایسا دبیز ہو جس سے قطع مسافت ہو سکے، یعنی چلنا پھرنا ممکن ہو اور وہ پھٹے نہ۔ تو اب وہ کرمچ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ چمڑے کی جگہ اگر جو تھوڑا دبیز یعنی موٹا ریگزین ہے تو اس میں بھی قطع مسافت ہو سکتی ہے، وہ بھی کفایت کرے گا۔ اچھا، اب یہ کہ جس سے وہ مسحہ جائز ہے، جس موزے سے، اب اس کے بارے میں مزید، وضو کر کے پہنا ہو، یعنی پہننے کے بعد اور حدث یعنی وضو ٹوٹنے والے عمل سے پہلے ایک ایسا وقت ہو کہ اس وقت میں وہ شخص باوضو ہو، خواہ پورا وضو کر کے پہنے یا صرف پاؤں دھو کر پہنے، بعد میں وضو پورا کر لیا۔ مسئلہ، اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور حدث سے پہلے منہ ہاتھ دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو بھی مسح جائز ہے، اور اگر صرف پاؤں دھو کر پہنے اور بعد پہننے کے وضو پورا نہ کیا اور حدث ہو گیا تو اب وضو کرتے وقت مسح جائز نہیں۔ مسئلہ، بے وضو موزہ پہن کر پانی میں چلا کہ پاؤں دھل گئے، اب اگر حدث سے پیشتر باقی اعضاء وضو دھو لیے اور سر کا مسح کر لیا تو مسح جائز ہے، ورنہ نہیں۔ مسئلہ، وضو کر کے ایک ہی پاؤں میں موزہ پہنا اور دوسرا نہ پہنا یہاں تک کہ حدث ہوا تو اس ایک پر بھی مسح جائز نہیں، دونوں پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ مزید تفصیلات پڑھنے کے لیے بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 363 سے یہ مسائل شروع ہوئے ہیں اور آگے پھر چل رہے ہیں، تو میں نے چند آپ کو اس میں سے عرض کیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ محبتوں کے چور چغل خور قفل مدین۔ رہے
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सर पे इमामा, सजा रहेगी, रुख पे दारी, सजी रहेगी, सर पर जुल्फे, सजी रहेगी, अक्सर नजरें, झुकी रहेंगी, हया से नजरें झुकी रहेंगी, इंशाअल्लाह। अज़्ज़ व जल शैतान के खिलाफ जंग, जारी रहेगी, मस्जिद पर तहरीक, जारी रहेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यकम से 12 तक पढ़े रहते हैं, मिलाद में होते हैं। ऐसा भी तकरीब है ऐसी जी, इस तरह भी करता है। 12 दिन के लिए सफ़र तक अपना रवानगी है, जदवल नियतों की सारी पेश नजर दी। मतलब एक दफा मैं आपको ये अर्ज करूँगा कि उधर जाकर हिम्मत रखना, मसाइल होंगे, परेशानियाँ होंगी, मुश्किलात, घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, सब पे सब्र करना और वहाँ के नफ्सियात के मुताबिक रहना इंशाअल्लाह, वरना तनफीर अवाम का बाइस बनेंगे आप, भले हो जाहिर हो लेकिन उनसे बचना इंशाअल्लाह। फिर ये कि गिला शिकवा नहीं, अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं कि मैं साहब मेरी तबीयत, जैसे आदत होती है ना, यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, भाई तो मैं बहुत थक गया हूँ, आज तो मेरी कमर दुख रही है, मैं तो इतने घंटों से बैठा था, अब यूँ हो गया, कल मैंने ये बयान किया, परसों वो बयान किया था, तरसों यूँ किया था, तो इतने दिन से मेरी वो नींदें बराबर हो नहीं रही, तो आज तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, ये सारा नहीं कर। अब जैसे आपने पिछले दिनों देखा मुझे शदीद नज़ला हो गया था, लोगों ने बोला आपको शदीद नज़ला हुआ, ये हो गया, मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझे नज़ला हुआ है ना। अब मैं क्या बोलूँ, दुनिया देख रही है मुझे नज़ला हुआ है, तो खाली खाली बोल कर अपनी वो तरकीब आउट है ना। और हदीस शरीफ में फजीलत भी है ना कि जो अपनी बीमारी, अपनी औलाद की या मुसीबत आई घर की, तो उसका बयान नहीं करेगा तो उसके लिए मग़फ़िरत की बिशारत है ना। जितना हो सके अपने रोना ना रोए, गिले शिकवे ना करे, मैं ग़िज़ा से ही नहीं मिल रही मुझे इसलिए मेरे को हज़म नहीं होता, साहब मैं तो फुना पानी पीता हूँ, मिनरल वाटर पीता हूँ, ये आपका पानी मुझे माफिक नहीं आया, यहाँ की आबोहवा मुझे माफिक नहीं आई, तो उनके फिर दिल ख़राब हो गया, हाँ भाई हम लोग भी ख़राब है, हमारा मुल्क भी ख़राब है, कहीं और जाओ यहाँ अच्छा है मुल्क, वहाँ जाओ। हम अगर बगैर बोले मशवरे देने से भी वो अपने वक़ार ख़राब होता है, और ज़्यादा बोलने से वक़ार ख़राब होता है। खामोशी बगैर सल्तनत की हिम्मत है, मजाक मस्खरी से भी वक़ार ख़राब होता है, बल्कि दिलों में बात बात कीना बैठ जाता है मजाक मस्खरी से। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कम बोलने की प्रैक्टिस, आँखों की हिफाजत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के मुकाबले बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा बदनिगाही के असबाब है, खुद हवाई जहाज़ में बदनिगाही के असबाब है, औरतें अगर सीटों में बैठ जाती हैं बेपर्दा, तो हमारा कई बार तरकीब बनी कि औरत की सीट होती है, फिर हम रिक्वेस्ट करके तब्दील करवाते हैं, तो मान जाते रिक्वेस्ट करो तो तरकीब किसी मर्द को उठा के हमारी सीट पर ले आएंगे बराबर में, और औरत को वहाँ ले जाएंगे। इसलिए बहुत मोहतात रहकर जाना है, दूसरे मुल्क में दावत इस्लामी का अच्छा इमेज बने, आपके साथ जो हो इनको भी ये नसीहतें करें कि देखो कोई कारोबारी बात नहीं करनी, कोई पैसों की बात नहीं करनी, और इस तरह के उल्टे से गिले शिकवे नहीं करने, बल्कि उन पर एक अच्छा तासुर दावत इस्लामी कायम होना चाहिए कि वहाँ किसी तरह भी काम उठे और हमारी मस्जिद और तहरीक में मदद मिले हमको, खूब नमाजी बने, इश्क़ रसूल की शमा दिल दिल में फरूजा हो, अल्लाह आपको खैरियत से ले जाए, एक दूसरे का एहतराम में मुस्लिम बरकरार रहे, मुसाफिर हैं, दुआ करना मेरी बेसा बख्शिश हो जाए, आप मुसाफिर बनेंगे, बल्कि आप तो मुसाफिर हैं, गुज़ारिश तौबा से तशरीफ़ लाए हुए। अल्लाह ताला का खौफ करके नजर रहे, इश्क़ रसूल हर वक्त हरदम साथ रहे आपके, याद मौत की याद, कब्र की याद, इसको ना भुलाए, लोगों की खिदमत करेंगे, आपको बड़े बड़े तोहफे हो सकता है पेश करें, तोहफे भी लेने का मौका होता है, किससे लिया जाए, किससे ना लिया जाए, तो क्या लिया जाए क्या ना लिया जाए, लोग रकमे पेश करें तो मेरा मशवरा है कि उसको कबूल ना किया जाए, बहुत बेशकीमत तोहफा दिया जाए तो कबूल ना किया जाए, हल्का फुल्का इत्र की शीशी दे दी किसी ने तो वो कबूल कर ली, तस्वीर दे दी इस वक्त पेश कर दी तो वो तो कबूल कर ली, इसी तरह किसी ने सवाल ना किया जाए, भूखे ने मगर सवाल नहीं करना,
घर पर तनकीद नहीं की, आपने घर पे ले गए तो या तो यूं था गर्मी बहुत थी तो वो पंखा खड़खड़ कर रहा था, मैं सो नहीं सका, फुला ये सब सब्र और ज़ब्त से काम ले। अपना कद देखकर, अपना वजन देखकर आदमी अगले से बात करे। ऐसा ना हो गया अरे तो ठहराया इनको, इन पर इतना खिदमत की, खिलाया पिलाया, नतीजा ये हुआ बोला नमक ज़्यादा था, मिर्च तेज थी, मेरा मुँह जल गया, मेरे मुँह में छाला है, मेरा तो खा नहीं सकता। तो इस तरह की बातें करें उनका दिल टूटेगा। इनका शुक्रिया अदा करें कि जिसने भी कि हम पर एहसान नहीं किया, पानी का घूंट पिला दिया, एहसान किया हमारे नसीब किया, हमारे मैदे ने कबूल किया नहीं किया, हमारे नफ्स को पसंद आया नहीं आया, हमारे नसीब, उसका तो शुक्रिया अदा करें। वो है लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। फी अमानिल्लाह। सय्यदुल मुरसलीन या रब्बी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे ये इस्लामी भाई तेरी राह में बाहर मुल्क पाकिस्तान से, अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इनकी हिफाजत कर, इनका सफ़र बखैर कर, इनका दिल लगा दे, राहों की मुश्किलें आसान फरमा, इनका सफ़र आसान फरमा, और इनको शैतानी वसवसों से बचा, बेजा सवाल से बचा, बेजा गुफ्तगू से बचा, बेजा हंसी से बचा, बेजा तनकीद से बचा, नफरत पैदा करने वाले उमूर से बचा, इनके वजूद को छुपा, इनके वजूद पर तनकीद बेजा से बचा, और इनकी जबानों में असर दे, इनके मदनी कामों में बरकत दे, कि इनके जरिए गैर मुस्लिम मुसलमान हो और बेनमाजी नमाजी बने, गुनाह करने वाले गुनाहों को छोड़कर नेक बने, सुन्नतों के आदी बने, दुनिया की मोहब्बत से छूटकर इश्क़ रसूल मिले, मोहब्बत रसूल की शमा मुसलमानों के दिलों में फरूसा हो। कदम कदम पर या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा, इनकी और हम सब की हिफाजत। आमीन। या अल्लाह हमें भी बापा के ज़ेर साया रहकर जैसा ये चाहते हैं वैसे नेकी की दावत की धूमें मचाने की तौफीक अता फरमा। है अल्लाह हमारे बापा अमीर सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, इनके अहले खाना की हिफाजत फरमा। आमीन बजाहि नबी अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ को शुक्र सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।